بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خوفناک واقعہ 15 اپریل کو اس وقت پیش آیا جب ہمارے 10ویں جماعت کے امتحانات ہو چکے تھے اور ہم فارغ ہی تھے۔ بذات خود میں اکتاہٹ میں مبتلا ہو چکی تھی، لہٰذا اپنے تئیں ایک پروگرام مرتب کر کے میں نے سب سے پہلے اپنی جگری سہیلی صدف سے رابطہ کیا۔ وہ میرا پروگرام سن کر فرط مسرت سے اچھل پڑی۔ اس کے بعد میں نے افشاں اور شافیہ کو ہم خیال بنایا۔ ہم تینوں دوست اپنی اسکول پہنچیں اور اپنی خواہش کا اظہار کر دیا۔ میڈم اور دیگر مسز تو گم میں مبتلا ہو گئی تھی، مگر مس ریحانہ اور مسز کلثوم نے فی الفور میری خواہش کو تسلیم کر لیا۔ گھر پہنچتے ہی ہم نے تیاریاں شروع کر دیں۔ فرزانہ، سائمہ، نازیہ کو جب علم ہوا تو وہ بھی ہماری ہم خیال ہو گئیں۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن حمیرہ اور چچا زاد بہن سبین اور بھتیجی سندس کو بھی ہم خیال بنا لیا کہ عین وقت پر کہیں ابو انکار نہ کر دیں۔ پھر 13 اپریل کو میں نے ابو کو بھی اپنے پروگرام سے آگاہ کر دیا۔ پہلے تو وہ حسب عادت پند و نصیحت کے بند باندھتے رہے، اس کے بعد انہوں نے اجازت دے ہی دی۔ سواری کے لیے ہمیں کوئی پریشانی نہیں تھی، اس لیے نہیں اٹھانی پڑی تھی پریشانی کہ ہمارے ہی پڑوس میں اس کا حل موجود تھا۔ حاصل کلام ہم 14 اپریل کو صبح 8 بجے پکنک منانے کے لیے سینس پر روانہ ہو گئے۔ ہماری تعداد 9 لڑکیوں پر مشتمل تھی۔ حالانکہ مس ریحانہ بھی لڑکی ہی ہیں، لیکن چونکہ ان کا شمار ٹیچرز میں ہوتا ہے، اس لیے میں نے انہیں ان کے ذاتی وقار کے عین مطابق مسز کلثوم کے زمرے میں شامل کر لیا تھا۔ سوزوکی کی پشتی سیٹوں پر ہمارے ساتھ ایک کزن ایس سکندر بیٹھا تھا اور اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ صدف کا بھائی اعظم بیٹھا تھا۔ یہ دونوں لڑکے مسلح تھے۔ غیر مسلح ہماری مس ریحانہ بھی نہ تھی، لیکن اس وقت مجھ سمیت کسی لڑکی کو ان کے مسلح ہونے کا علم نہ تھا۔ 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم سینسپٹ پہنچ گئے۔ سوزوکی ڈرائیور نے مزید 10 منٹ صرف کر کے سوزوکی کو 2 ہٹوں کے درمیان پارک کیا اور ہٹ ہی کے مغربی سائبان تلے دری بچھا کر بیٹھ گیا۔ 10 بجنے والے تھے اور سینسپٹ کا پورا ریگستان دھوپ کی لپیٹ میں تھا۔ جیسا کہ سینسپٹ کا ریگستان سرمئی تھا، اس لیے تیز ہوا کے دباؤ سے سرمئی بالو ہمارے لیے تکلیف کا باعث بنی ہوئی تھی۔ ابھی تک ہم نے سوزوکی سے کھانے پینے کا سامان نہیں اتارا تھا۔ مس ریحانہ کا خیال تھا کہ چند منٹوں کے لیے کوئی بھی ایسا ہٹ حاصل کر لیا جائے جہاں نہانے وغیرہ کا پانی ہو، ڈریسنگ روم اور ٹوائلٹ بھی ہو۔ سب سے اہم یہ کہ ہمارے کھانے کی اشیاء سرمئی بالوں سے محفوظ رہ سکیں۔ جیسا کہ مس ریحانہ اور مسز کلثوم دونوں ہی سائنس ٹیچر تھیں، اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی قائل تھیں۔ فی الوقت دونوں ٹیچر اور ہم سب لڑکیاں ایک دوسرے سے بڑے بڑے ہٹ کر برآمدے نما سائبان تلے کھڑی ہو گئیں تاکہ دھوپ کی حدت سے محفوظ رہا جا سکے۔ ہمارے چچا زاد بھائی سکندر صدف کے بھائی اعظم کے ساتھ ہٹ کر چوکیدار کی تلاش میں ادھر ادھر چلے گئے۔ ہماری نظروں کے سامنے چند گز کے فاصلے پر ٹھاٹھیں مارتے سمندر کی 2 پیکر اور بپھری ہوئی موجیں ایک شور سا مچاتی ہوئی ساحل سے ٹکراتی اور اژدہے کی مانند بہت اوپر تک ساحل کو نہلاتے ہوئے لوٹ جاتی۔ جس طرف بھی نظر اٹھتی سفید سفید جھاگ اٹھتی، ڈولتی لہراتی لہروں سے ایک روح پرور سما سا بندھا ہوا تھا۔ بہت ہی لطف آ رہا تھا۔ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ سمندر کی بپھری ہوئی موجوں میں جانے کے لیے بے چین تھی۔ اس وقت میری خواہش کی انتہا نہ رہی جب سکندر بھائی اور اعظم بھائی نے ہٹ ملنے کی اطلاع دی۔ ہٹ کا چوکیدار بھی اس کے ساتھ تھا۔ لمبا تڑنگا اور مضبوط تندو توش رکھنے والے چوکیدار کا نام ہاشم جت تھا۔ وہ سینسپٹ کے قریبی بستی شمس پیر کا رہنے والا تھا۔ اردو زبان بالکل اہل زبان کی طرح بولتا تھا۔ انتہائی مہذب اور شائستہ لب و لہجے کے باعث قابل احترام سمجھا گیا۔ ویسے بھی ہر لڑکی کو بیٹی بیٹی کہہ کر ہمارے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دیتا۔ عمر کے لحاظ سے وہ 40 سے کچھ زیادہ لگ رہا تھا۔ جو کچھ بھی تھا، ہم آدھے گھنٹے کے اندر ہٹ میں شفٹ ہو گئے۔ ہاشم نے خود سکندر اور اعظم اور سوزوکی ڈرائیور کے ساتھ مل کر ہمارا تمام سامان اٹھوا کر ہٹ تک پہنچا دیا تھا۔ سوزوکی کے ڈرائیور تھوڑی ہی دیر بعد ماہی گیروں کی مستی شمس پیر میں اپنے چچا کے گھر چلا گیا تھا اور ہاشم بھی کہیں نہ کہیں جا چکا تھا۔ دن کے 2 بجے تک ہم نے آزادانہ ماحول میں خوب انجوائے کیا۔ آزادانہ اس لیے
کہ چھٹی یا تہوار کا دن تو نہیں تھا کہ ساحل تفریح پسندوں کی آماجگاہ بنا رہتا۔ کچھ لوگ دائیں بائیں کافی فاصلے پر نظر آ رہے تھے۔ سکندر بھائی اور اعظم چونکہ بہت اچھے تیراک تھے، اس لیے وہ پہاڑ جیسی بلند موجوں پر ابھرتے ڈوبتے بہت آگے تک جا چکے تھے۔ حالانکہ مس ریحانہ اور مس کلثوم چیخ چیخ کر انہیں واپس آنے کا کہہ رہی تھی، شدید غصے کا اظہار بھی کر رہی تھی، مگر مخالف سمت کی ہوا اور لہروں کا شور تیرنے والوں تک ہماری آواز پہنچنے نہیں دے رہی تھی۔ جھلا کر مس ریحانہ نے ہمیں ہٹ میں چلنے کا حکم دیا۔ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ہٹ میں چلے گئے۔ دسترخوان بچھایا، کھانا چنا اور کھانے بیٹھے ہی تھے کہ سکندر اور اعظم بھی آ گئے۔ پھر تو مس ریحانہ اور مس کلثوم نے انہیں وہ جھاڑ پلائی کہ ہم سب پر سناٹا سا چھا گیا۔ 3 بجے تک ہم کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر دریوں پر لیٹ گئے اور لیٹتے ہی ہماری آنکھ لگ گئی۔ سب سے پہلے میری ہی آنکھ کھلی اور بے پناہ اندھیرا دیکھ کر میری تو سٹی گم ہو گئی۔ بے تحاشا چیختے لہجے میں نے صدف اور افشاں وغیرہ کو آوازیں دیں۔ ذرا سی دیر میں ہم سب بیدار ہو گئیں۔ مس ریحانہ اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئے سوئچ بورڈ تک پہنچ گئی۔ روشنی ہوتے ہی ہمارے جسم میں جان آئی۔ اوہو لڑکیوں، 8 بج رہے ہیں، چلو جلدی جلدی سامان سمیٹو۔ کمبخت ڈرائیور بھی شاید نہیں پہنچا، حالانکہ میں نے اس سے کہا بھی تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ 7 بجے تک یہاں سے چل دیں گے۔ مس ریحانہ پیر پٹکتے ہوئے باہر نکل گئی۔ ہم تیزی سے سامان سمیٹنے لگی، جبکہ صدف اور افشاں ہاتھ منہ دھونے کے لیے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی ہم نے سامان سمیٹ کر ایک طرف رکھا ہی تھا کہ اچانک صدف اور افشاں کی چیخوں نے ہم سب سمیت مس کلثوم کو بھی تھرا کر رکھ دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ مس کلثوم باتھ روم کی طرف لپکتیں، صدف اور افشاں ملیریا کے مریض کی طرح تھر تھر کامتی ہوئی باتھ روم سے برآمد ہوئی، مگر ان کی حیت دیکھتے ہی ہم سب ہذیاتی انداز میں چیخ پڑی۔ ہائے میری بچیاں! مس کلثوم دونوں ہاتھ اپنے سینے پر مارتے ہوئے رو پڑی۔ ریحانہ اور سکندر، اعظم، وہ بے تحاشا چلانے لگی، جبکہ میں نے شدید خوف کے باوجود صدف اور افشاں کو لپٹا لیا۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے چہرے اور ہاتھ خون سے لت پت تھے، ان پر ہذیان سا طاری تھا۔ میری بہن حمیرہ صرف وہ واحد لڑکی تھی جو نہ تو خوف زدہ نظر آئی نہ ہی ہراساں تھی۔ وہ یقیناً کچھ نہ کچھ پڑھنے میں مصروف تھی، جبکہ میری کزن سبین اور بھتیجی سندس سمیت شافیہ، فرزانہ، سائمہ اور نازیہ بالکل سکتے میں مبتلا تھی۔ کیا ہوا صدف؟ افشاں بتلاؤ کیا ہوا؟ کہاں چوٹ لگی؟ میں اپنے حوصلے پر قابو پاتے ہوئے بولی۔ جواب میں دونوں ہی صرف گگیاتی رہیں، ان کے حلق سے صرف غوں غاں ہی نکل رہی تھی۔ میں نے دونوں کو چھوڑ دیا اور شر شر پانی گرنے کی آواز پر باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ مس کلثوم بڑی تیزی سے اپنی حالت پر قابو پا گئیں اور صدف اور افشاں کو اپنی باہوں میں سمیٹ کر بقیہ لڑکیوں کے سامنے دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ قطع نظر ان کے میں باتھ روم میں داخل ہو گئی۔ دونوں نلکے کھلے ہوئے تھے اور بے تحاشا پانی بہہ رہا تھا۔ میں نے بڑی تیزی سے دونوں نلکے بند کیے اور پورے باتھ روم پر گہری نظر ڈالی۔ نہ تو کہیں خون کا ایک قطرہ دکھائی دیا اور نہ ہی کوئی غیر معمولی بات محسوس ہوئی۔ میں مطمئن ہو کر جو ہی مڑی، میری بہن حمیرہ میری پشت پر موجود تھی۔ اس کے ہونٹ بدستور ہل رہے تھے۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے حمیرہ، کہتے ہوئے میں باتھ روم سے نکلی اور یہ دیکھ کر قدرے پرسکون ہو گئی کہ مس کلثوم اپنے دوپٹے سے صدف اور افشاں کے چہرے کو صاف کر چکی تھی۔ ان کے نہ تو چہرے پر کوئی زخم تھا اور نہ ہی ہاتھوں پر۔ وہ اب بھی صرف مبہوس سی بنی ہوئی تھی، مجھے ہی کو تک رہی تھی۔ بدوقت تمام صدف اور افشاں نے بتلایا کہ ہاتھ منہ دھو رہی تھی کہ اچانک ہی واش بیسن پر لگے ہوئے آئینے میں کسی مرد کی ہیبت ناک صورت نظر آئی۔ اس کا چہرہ تو انسانی تھا، مگر نقوش کسی خونخوار درندے کی طرح بھیانک تھے۔ پھر وہ جو گھبراہٹ میں مڑی تو پشت پر کوئی موجود نہ تھا اور دونوں نلکوں سے پانی کی بجائے خون بہہ رہا تھا۔ میں صدف اور افشاں کی باتیں تو سن رہی تھی، مگر میرا ذہن مس ریحانہ، سکندر اور اعظم میں الجھا ہوا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ دنوں کہاں چلے گئے تھے۔ مس کلثوم نے اس قدر چیخ چیخ کر انہیں پکارا تھا، اس کے باوجود نہ کوئی پہنچا اور نہ ہی جواب ملا۔ میں نے مس کلثوم کو مخاطب کیا، کیوں نہ ہم ہٹ سے باہر نکل کر مس ریحانہ، سکندر اور اعظم کو آوازیں دیں؟ تم ٹھیک کہہ رہی ہو زکیہ، ویسے ہمارے جسم پسینے سے شرابور ہو چکے ہیں،
یہاں تو جیسے دم گھٹ رہا ہے۔ ہاں مس، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، تو پھر چلیے، کہتے ہوئے میں دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ بکیاں لڑکیاں بھی متحرک ہو گئی تھیں۔ پھر میں جیسے ہی کھلے ہوئے دروازے سے قریب ہوئی، اچانک ہی کھٹاک کی سماعت چکن آواز سے دونوں کواڑ بند ہو گئے۔ ایسے ہی بے ساختہ میرے لبوں سے ایک طویل چیخ نکل گئی۔ یک بارگی میرا دل اچھل کر میرے حلق میں اٹکا۔ یہی کچھ دیگر کے ساتھ بھی ہوا، بلکہ چیخو پکار کا نہ تھمنے والا طوفان سا کھڑا ہو گیا۔ ہمارے ذہن ڈوبنے لگے۔ دل اس شدت سے پھڑپڑانے لگا کہ کسی لمحے کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ نہ پائے مانند نہ جائے رفتن۔ 5-10 منٹ بعد مس کلثوم نے حوصلہ پکڑتے ہوئے ایک پرزور لیکچر دیا۔ انہوں نے تاریخ کے چند نامور خواتین کی بہادری کے چند واقعات اس مؤثر انداز میں ہمیں سنائے کہ ہمارے دل و دماغ سے خوف کے سائے بڑی حد تک چھوٹ گئے۔ ایسا ہونے کے بعد میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے ساتھ میری بہن حمیرہ اور صدف، افشاں اور شافیہ بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ کیا ارادے ہیں بچیوں؟ مس کلثوم مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں مس، میں دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی ہوں اور آپ لوگ دونوں کھڑکیوں سے مس ریحانہ، سکندر اور اعظم کو آوازیں دیں، چوکیدار چچا ہاشم کو بھی آوازیں دیں، ساتھ ہی ڈرائیور کو۔ جملے کے آخری الفاظ میرے حلق میں ہی اٹک کر رہ گئے۔ صرف مجھے پر کیا موقوف تھا؟ مس کلثوم سمیت ہر لڑکی بے جان مجسمے کی طرح اپنی اپنی جگہ پر ساکت و جامد ہو گئی۔ وجہ یہ تھی کہ بند دروازے اور کھلے پٹ سلاخوں دار دونوں کھڑکیوں سے بے جسم و نقش و نگار انسانی قد و اعضاء سے مطابقت رکھتے ہوئے ہیولے نمودار ہوئے، بالکل اسی طرح جیسے سمندر کی لہریں ایک کے بعد ایک ساحل کی ریت پر رینگ رہی ہوں۔ ایک ہیولا نمودار ہوتا تو ایسی دہشت ناک آواز ہوتی جیسے بپھرا ہوا بیل پھنکار رہا ہو، اور باتھ روم میں داخل ہوتا اور پھر گیس بھرے غبارے کی طرح یا سینکڑوں فٹ کی بلندی سے پیراشوٹ پہنے جہاز سے زمین کی طرف چھلانگ لگانے والے فوجی کی طرح ڈولتا ہوا چھت سے چپک جاتا۔ ایک کے بعد ایک کر کے 8 انسانی ہولے چھت سے چپک گئے۔ یوں لگا جیسے کسی مصور نے سرمئی رنگ سے انسانی جسامت کے ہولے پرنٹ کر دیے ہوں۔ اسی طرح ایک ایک کھڑکی سے 4 ہیولے نمودار ہوئے اور دیواروں سے چپک گئے۔ اب وہ کوئی حرکت نہیں کر رہے تھے، مگر 16 کے 16 ہیولوں کے تنفس کی آواز بدستور رگوں میں خون منجمد کیے دے رہی تھی۔ یوں لگتا ہمیں 16 خوخار بھیڑیوں نے گھیر لیا ہو۔ کوئی دم گزرتا ہے کہ وہ ہم پہ ٹوٹ پڑیں گے اور ہماری تکہ بوٹی کر دیں گے۔ مجھ سمیت کوئی لڑکی کچھ سوچ رہی تھی، جیسے ہماری سوچ ہمارے ذہن عمل تنویم کے عامل نے اپنے قبضے میں لے لیے ہوں۔ ہم کوئی حرکت بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ ساکت و جامد کھڑی تماشا دیکھتی رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی کہ اچانک ایک انسانی سایہ اپنی باہیں پھیلائے ہماری طرف بڑھتا رہا اور بڑھتا ہی رہا۔ پھر جیسے ہی مجھے دبوچنا چاہا، بس اچانک ہی زمین و زماں کو لرزا دینے والی ایک آواز آئی۔ یوں لگا جیسے ساون کی گھنگور گھٹائیں گرج پڑی ہوں۔ چپاک سے دروازہ کھل گیا اور مجھے دبوچنے والا سایہ حرف غلط کی طرح مٹ گیا۔ صرف اسی ایک پر کیا منحصر تھا، سارے ہی سائے کڑا کے دار کانوں کے پردے پھاڑ دینے والی آوازوں سے غائب ہوتے گئے۔ چونکہ دروازے کے دونوں کواڑ کھل چکے تھے اور وسط دروازے میں ہٹ کا چوکیدار ہاشم کھڑا ہوا تھا، اس کے باوجود سمندری ہوائیں ہٹ میں داخل ہو کر میرے بھیگے ہوئے جسم کو گدگداتے ہوئے کمرے میں چکرانے لگی۔ لہروں کے نغمے سنائی دینے لگے، مگر میں بالکل مس کلثوم اور ساری لڑکیاں سیر زدہ انداز میں چاچا ہاشم کو تک رہی تھیں۔ وہ ہاشم جو دن میں شفیق اور بے پناہ محبت کرنے والے باپ کی طرح ہمیں ملا تھا، لیکن اس وقت وہ شعلہ جوالا بنا ہوا تھا۔ اس کی بڑی بڑی سرخ آنکھوں سے چنگاریوں کی بجائے شعلے برس رہے تھے۔ اس کے خد و خال اس قدر بھیانک تھے کہ میں نے جھرجھری لے کر اپنی نظریں پھیر لی۔ ممکن ہے یہ کیفیت زیادہ دیر تک قائم رہتی کہ اچانک ہوا کے دوش پر بہہ کر آنے والی زندگی بخشنے والی آواز سن کر میرا انگ انگ جھوم اٹھا۔
پاپا، میں شادی مرگ کی کیفیت میں مبتلا بے تحاشا کپی۔ میرے پیچھے حمیرہ بھی پاپا کر کے دوڑی، سبین تاؤ تاؤ اور سندس دادا ابو کہہ کر لپکی، صدف بھی بابا بابا کہتی ہوئی لپکی۔ غرض یہ کہ ذرا سی دیر میں ماحول اس قدر خوشگوار ہو گیا کہ گزشتہ واقعات محض ایک خواب کی طرح محسوس ہوئے۔ خواب تو پھر بھی ذہن پر اثر چھوڑ جاتے ہیں، مگر میرے ابو کے غیر متوقع طور پر پہنچ جانے سے خوف کے اثرات بھی باقی نہیں رہے تھے۔ ابو کی موجودگی کے باعث مس کلثوم بھی مس ریحانہ سے کچھ نہ کہہ سکی، صرف چیلنج کرتی نظروں سے دیکھتی رہی۔ جی ہاں مس ریحانہ، سکندر اور اعظم بھی ابو کے ساتھ تھے، جبکہ سوزوکی کا ڈرائیور ہٹ سے باہر رینجرز کے 4 مسلح اور شیر دل جوانوں کے ساتھ موجود تھا۔ نصف گھنٹے بعد ہم اپنے سامان سمیت رینجرز کی نگرانی میں روانہ ہو گئے۔ میرے پاپا اور سکندر رینجرز کی موبائل میں سوار تھے۔ آگے آگے ہماری سوزوکی تھی، پیچھے رینجرز کی موبائل تیزی سے چلی آ رہی تھی۔ رینجرز موبائل کی ہیڈ لائٹ سے ہماری سوزوکی میں اچھی خاصی روشنی ہو رہی تھی، ہم ایک دوسرے کے چہرے بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ ہاں اب بتاؤ، تم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ سکون پاتے ہی مس کلثوم نے مس ریحانہ سے پوچھا۔ ان کے لہجے میں ترشی اس لیے تھی کہ مس ریحانہ اور میری دوست صدف کی سگی چھوٹی بہنیں تھیں۔ آپا، جب میں لڑکیوں کو سامان سمیٹنے کا کہتے ہوئے ہٹ سے نکلی تو ساحل پر بلکہ پورے ماحول پر اندھیرے کی چادر سی تنی ہوئی تھی۔ ماں سوائے سفید جھاگ اڑتی لہروں اور ان کے شور کے سوا کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں سکندر اور اعظم کو آوازیں دیتے دیتے تھک گئی، میرے حلق میں خراشیں سی پڑ گئیں۔ میں اس قدر روحان سی ہو گئی کہ دل چاہتا اپنا ہی منہ نوچ لوں۔ یقین جانیے آپا، سکندر اور اعظم مجھے اس وقت مل جاتے تو میں ان کی خوب پٹائی کرتی۔ اچانک میری نظر ساحل کی طرف اٹھ گئی، گو کہ ہر سمت اندھیرے کی حکمرانی تھی، مگر ستاروں کی روشنی یا سمندر کی 2 دھاریاں لہروں کے باعث یا پھر شاید اسی لیے کہ مسلسل اندھیرے میں رہنے کے باعث کچھ فاصلے کی چیزیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے 2 ہیولے سے گیلی ریت پر پڑے دیکھے، میرا دل دھک سے ہو کر رہ گیا، میرا دماغ گویا تاریک فضاؤں میں قلاں بازیاں سے لگاتا رہا۔ یا اللہ، بے تحاشا لبوں سے سرسراتی آواز نکلی، کہیں یہ ہیولے سکندر اور اعظم؟ اس سے آگے میں سوچ ہی نہ سکی، میرا دل ڈوب سا گیا، آنکھیں بھر آئیں۔ میں دیوانہ وار دوڑتی ہوئی ان ہیولوں کے قریب پہنچی اور یہ دیکھ کر میری آنکھوں کے گرد لا تعداد چنگاریاں سی رقص کرنے لگیں۔ میرا سر اس شدت سے چکرایا کہ اگر فی الفور میرے اندر کی مامتا نہ جاگ پڑتی تو شاید میں وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑتی۔ وہ سکندر اور اعظم ہی تھے، مگر میں اس وقت قطعی بھول گئی کہ وہ صرف انڈر ویئر اور ہاف آستین یعنی کہ سینڈو بنیان پہنے ہوئے بے حس و حرکت پڑے ہوئے تھے۔ میں بالکل پاگلوں کی طرح دائیں بائیں تکنے لگی کہ شاید کوئی مددگار مل جائے۔ میں دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک ہی سکندر اور اعظم کراہتے ہوئے اٹھ بیٹھے۔ فرط مسرت سے یک بارگی میرا دل بلیوں اچھلنے لگا، یہ جان کر میں شادی مرگ کی کیفیت میں مبتلا ہو گئی کہ دونوں زندہ ہیں۔ فرط جذبات سے بے خود ہو کر میں نے دونوں لڑکوں کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ کچھ دیر بعد ہم تینوں ساحلی بالو پر چڑھتے چلے گئے۔ مس، سکندر مجھ سے مخاطب ہوا، اگر آپ زحمت محسوس نہ کریں تو سامنے والے ہٹ تک چلیں، ہمارے لباس وہیں رکھے ہیں۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، لیکن بھائی ذرا جلدی کریں، میں نے خندہ پیشانی سے کہا۔ ویسے میں اپنے تئیں فیصلہ کر چکی تھی کہ اپنے ہٹ میں پہنچ کر دونوں لڑکوں کو ان کی نافرمانی کی سزا ضرور دوں گی۔ پھر اتفاقاً ہی میری نظریں ان کے سروں اور جسم پر پڑیں۔ ان کے سر سے مسلسل دھار والے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، ان کے جسم اس قدر گیلے تھے جیسے ابھی ابھی سمندر میں غوطہ لگا کر نکلے ہوں۔ ابھی میں کوئی فیصلہ بھی نہیں کر پائی تھی۔ میری نظریں ہٹ کے دھبے کے قریب دوسرے دھبے پر پڑیں۔ میں نے صاف محسوس کیا کہ دوسرا دھبا سوزوکی جیسا ہے۔ آپا، آپ تو جانتی ہیں کہ نہ میں بزدل ہوں اور نہ ہی میں جن بھوت سے ڈرنے والی ہوں۔ میرا ماتھا ٹھنکا، میری چھٹی حصن خطرے کی گھنٹی بجائی۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ اعظم اور سکندر کا لباس تو ہمارے ہٹ میں پڑا ہے، اور یہ کہ دونوں لڑکے سلیپنگ پاجامہ پہنے ہوئے تھے، بنیان بالکل بھی نہیں پہنی تھی، اور یہ کہ سکندر کے گلے میں تعویذ بھی تھا۔ کون ہو تم؟ میں ٹھٹک کر رک گئی، میرے لہجے میں ایک ٹھہراؤ تھا۔
دونوں لڑکے جو مجھ سے 3 قدم آگے تھے رک گئے۔ بتاؤ کون ہو تم؟ میں اپنے جمپر تلے چھپے ہوئے ٹی کو نکالتے ہوئے جنگلی بلی کی طرح غرائی۔ وہ دونوں ڈرامائی انداز میں مڑے۔ ان کے قد خود بخود بڑھ گئے اور رنگت بھی گولڈن ہو گئی۔ جیسے ہی ان کے چہرے پر میری نظر پڑی، میرا ٹی پستول والا ہاتھ شاخ برست کی طرح کانپ اٹھا۔ خوف کی ایک تیز لہر سی میرے وجود میں دوڑتی چلی گئی۔ وجہ بھی معقول تھی، ان کی آنکھیں گہری گنجی تھی اور جلتے ہوئے کوئلے کی طرح سلگ رہی تھیں۔ ان کے چہرے بالکل مردے کی طرح تھے اور جگہ جگہ سے ادھڑے ہوئے تھے، جیسے مچھلیوں نے انہیں کاٹ لیا ہو۔ ان کے منہ کھلے ہوئے تھے اور ہر ایک کے 2 اوپری دانت کسی بھیڑیے کی طرح مڑے ہوئے تھے۔ بالکل غیر ارادی طور پر میری انگلی کا دباؤ ٹریگر پر بڑھ گیا۔ پورا ویرانہ سماعت شکن دھماکوں سے گونج اٹھا۔ میں خوف سے کانپتے ہوئے پیچھے ہٹتی گئی اور وہ میری طرف بڑھتے رہے۔ میری ٹی پستول کی گولیوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اچانک دونوں بھیانک انسان رک گئے، میں بھی رک گئی، اور پھر جیسے ہی میری نظر ریتلی زمین کی جانب جھکی، ایک عجیب سا منظر دیکھ کر میں انگشت بدن داں رہ گئی۔ میں نے دیکھا ایک کچھوا ہے، بہت ہی پھیلی ہوئی جسامت والا کچھوا۔ اس کی لمبی گردن اٹھی ہوئی ہے اور دونوں بھیانک انسانوں کو یا پھر شیطانوں کو پیروں کی جانب سے اپنے غار جیسے بھیانک منہ میں لیے نگل رہا ہے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں شیطانوں کو نگل گیا۔ ٹھیک اسی لمحے میں نے ہٹ کی جانب روشنی ہوتے ہوئے دیکھی، اور پھر جو ہی زمین کی طرف دیکھا، کچھوا غائب تھا اور اس کی جگہ چاچا ہاشم چوکیدار کھڑا ہوا مسکرا رہا تھا۔ ریحانہ بیٹا، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں تمہاری بہن اور لڑکیوں کی مدد کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ روشنی گشتی رینجرز کی گاڑی کی ہے، اور ہاں، اس ہٹ سے سوزوکی کے ڈرائیور سکندر اور عازم کو رہا کروا دینا، وہ چھت کے ساتھ الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ آپا جی، اس طرح ہاشم چاچا نے میری مدد کی۔ رینجرز کے جی دار جوان نے ہٹ کا دروازہ توڑ کر تینوں لڑکوں کو آزاد کروا دیا۔ میں زکیہ کے ابا اور میرے منہ بولے بابا کو رینجرز کے ساتھ دیکھ کر جہاں حیران ہوئی، وہیں پر بے انتہا مسرور بھی ہوئی۔ اور جب رینجرز کے جوانوں کو میں نے اپنی بپتا سنائی تو فوراً ہی آپ لوگوں کی طرف مدد کے لیے لپکے تھے۔ رینجرز ہی کے سپاہی بابا کو بتلا رہے تھے کہ جس ہٹ سے اعظم وغیرہ کو رہائی دلوائی گئی تھی، اس میں کچھ عرصہ قبل 2 انگریز ٹھہرے ہوئے تھے۔ بہت اچھے تیراک ہونے کے باوجود وہ ڈوب گئے تھے۔ آج تک ان کی لاشیں بھی نہیں مل سکی تھی، اس لیے وہ ہٹ سیل کر دیا گیا تھا۔ اور جس ہٹ کو ہاشم چچا نے ہمارے لیے منتخب کیا تھا، وہ ہاشم چچا ہی کے ملکیت تھا، اور یہ کہ ہاشم چاچا کو مرے ہوئے 7 برس ہو چکے ہیں۔ لیکن رینجرز کے جوانوں اور بہت سے سیر و تفریح کے لیے جانے والے انسانوں نے انہیں باقاعدہ گھومتے پھرتے اور ڈوبتے لوگوں کی مدد کرتے دیکھا ہے۔ البتہ یہ معمہ ہم حل نہیں کر سکے کہ ہاشم چچا کے ہٹ میں ہمارے ساتھ پراسرار واقعات کیوں پیش آئے، اور لڑکیوں کی مدد کرنے کے بعد ہاشم چچا اچانک غائب کیوں ہو گئے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔